امی وہ لوگ بہت امیر ہیں تو اچھا ہے نا، زندگی میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ پھر اس کے اعتراض کو رد کر دیا گیا تھا۔ یہ رشتے صرف پیسہ اور سٹیٹس دیکھ کر کیوں ہوتے ہیں؟ بڑا گھر، مہنگی گاڑی، پیسہ، کیا یہ چیزیں کبھی خوشیوں کی ضمانت ہو سکتی ہیں؟ اس نے مائرہ آپی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی تھی اور وہ انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر پھٹ پڑی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ جا کر امی ابو سے بات کریں۔ اس نے دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ اچھا، اور میں کیا کہوں گی؟ مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ جس کام سے آئی تھی اسے بھول کر آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ یہی کہ ہماری فیملیز کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ اس کی امی اور بہن کو رشتہ پسند نہیں ہے۔ آپی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے ہائی کلاس سے کتنی چڑ ہے، اس نے التجائیہ کہا تھا۔ ایک دو بار میں نے اٹینڈ کیے ہیں ان کے فنکشن، عجیب بے مقصد لوگ، بس پارٹیز، میک اپ، فیشن اور عیش۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی اور ساتھ جلے پیر کی بلی بنی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آپ ان کی شادی پر نہیں گئی تھیں؟ ورنہ دیکھتی وہاں کتنا کھلا ماحول تھا۔ چند منٹ وہ مزید ٹہلتی رہی، پھر آپی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپی، میں وہاں شادی نہیں کر سکتی بس۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچتی تھی اتنا اس کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ اور مائرہ آپی جو اس سب کو ہر لڑکی کا شادی سے پہلے ہونے والا ریاکشن سمجھ رہی تھی، وہ اس سب سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ ویسے وہ بندہ ہے بہت ہینڈسم، مائرہ آپی نے اسے چھیڑا، اور وہ جو اس کی تعریفیں سن سن کر اکتا چکی تھی، اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ تو کیا کروں میں اس کے حسن کا، اگر ہماری سوچ ہی نہ ملتی ہو؟ اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے نا تو آپ کر لیں اس سے شادی، لگاتی ہوں میں نعمان بھائی کو آپ کی شکایت۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ مائرہ آپی نے جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں کر بھی لیتی۔ آپی، آپ لوگ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس کا غصہ اب اکتاہٹ میں بدل گیا تھا، آواز بھی رنگ گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی بہت اونچے خواب نہیں دیکھے تھے، بس چھوٹا سا گھر، ضرورت کے مطابق پیسہ، محبت اور عزت دینے والے لوگ۔ کیا میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے؟ بس کر دو وانیہ، اتنا کیا سوچے جا رہی ہو؟ میرے بھی سر میں درد کر دیا ہے، بیٹھ جاؤ سکون سے اب۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ہی ڈر لگتا ہے، اور یہ سب اعتراضات کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ اور فرحان اصل میں اچھا لڑکا ہے، ابھی اسی سے فون پر بات ہو رہی تھی، یہی بتانے آئی تھی۔ اور دونوں اس بات سے بے خبر تھیں کہ مائرہ آپی کے ہاتھ میں جو فون تھا اس پر وہ فرحان کی کال کاٹنا بھول گئی تھی، اور دوسری طرف فرحان ساری باتیں سن چکا تھا۔ آخری کوشش میں اس نے اپنے ابو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگر والدین غصے سے کوئی حکم صادر کر دیں تو اولاد بغاوت پر اتر آتی ہے، لیکن وہ اگر پیار سے اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں تو وانیہ جیسی اولاد گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اسی جمعے کے دن اس کا نکاح طے کیا گیا تھا اور اگلے مہینے شادی۔ انصاری صاحب کو ایک بزنس ٹرپ پر جانا تھا تو سب کچھ جلدی جلدی طے کیا تھا۔ 2 ہفتہ شاپنگ اور تیاریوں میں نکل گیا تھا۔ وہ بس بولتی رہ گئی تھی اور کچھ نہ ہو سکا تھا، اور آج وہ گلابی جوڑا پہنے اپنے نکاح کے لیے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پیچھے کون سا گانا چل رہا ہے، دوپٹہ صحیح سے پکڑا ہوا ہے یا نہیں، کون آیا ہوا ہے کون نہیں، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس کسی روبوٹ کی طرح سیڑھیاں اتر کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے پھولوں کی چادر نما ایک دیوار رکھی گئی تھی، اور اس کے پار فرحان بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ نظر تک نہ اٹھا سکی تھی۔ قاضی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے، قبول ہے؟ اور اگر وہ ابھی انکار کر دے تو؟ اس نے ایک نظر اپنے والدین کو دیکھا تھا اور وہ ایسا نہ کر سکی تھی۔ قبول ہے، ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ دوسری طرف کا نکاح پڑھوایا گیا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پھولوں کی دیوار ہٹائی گئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔
وہ پھر بھی نظر نہ اٹھا سکی تھی۔ فرحان کوئی کال کرنے گراج میں گیا تھا۔ وانیہ کی امی نے اسے بھیجا تھا کہ فرحان کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی، دل کے کسی کونے میں سوئے ہوئے جذبات بھی جاگے تھے۔ وہ دروازہ تک ہی پہنچی تھی کہ اسے فرحان کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے نہیں پتا بابا کو اس میں کیا پسند آیا ہے۔ ایک شادی پر ملے تھے اور آ کر کہتے ہیں کہ تم نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ مجھے پیار محبت کا کنسیپٹ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا اور شادی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو بس بابا نے کہا اور میں نے کر لی۔ اور وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی ساری حسیات سن ہو چکی تھی۔ تمہاری بھابھی، اور وہ ہنسا تھا۔ بڑی عجیب سی تھی یار، اپنے سے تو بڑا دوپٹہ لیا ہوا تھا، شاید کالج بھی نہیں گئی، بالکل میرے ٹائپ کی نہیں ہے، لیکن بابا بھی نا، اف۔ اور شاید وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن وانیہ کے سننے کی صلاحیت اب جواب دے چکی تھی۔ سر پر پہاڑ گرنا کسے کہتے ہیں، کوئی وانیہ سے پوچھے۔ کھڑے کھڑے زمین میں گرنا کسے کہتے ہیں، کوئی وانیہ سے پوچھے۔ اور وہ ابھی اس شخص کے ساتھ نکاح کے رشتے میں جڑ کر آئی تھی۔ کاش وہ یہ سب پہلے سن لیتی۔